اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو پیارے دوستو، ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند واقعات بتائیں گے جو کہ بہت ہی دلچسپ اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دینے والے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ جی تو میرے دوستو، صبح صادق کا وقت تھا۔ اس سے پہلے کہ آفتاب اپنی سنہری کرنیں زمین پر چھوڑتا اور اپنی نیند سے بیدار ہوتا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے سارے کام کاج کرنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اناج لے کر اس کو چکی سے پیسنا شروع کیا، حتیٰ کہ ہاتھ میں ورم آ گئے اور گھڑے پڑ گئے۔ پھر مشکیزہ اٹھایا اور اس میں پانی بھرنے لگی، حتیٰ کہ گردن میں نشان پڑ گئے۔ پھر جھاڑو لے کر گھر کا سارا کوڑا کرکٹ نکالنے لگی، حتیٰ کہ گرد و غبار سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوپٹہ بھر گیا۔ پھر آگ پر ہانڈی چڑھائی اور اس میں پھونکنا شروع کیا اور لکڑیاں جلانے لگی، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میلے ہو گئے۔ ان تمام کاموں کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید تکلیف لاحق ہوئی۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی اور خادم آئے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ دوڑے ہوئے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی اور خادم آئے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور اپنے ابا جان سے ایک خادم مانگ لو۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئیں اور اپنے بابا جان سے خادم کی درخواست کی تو حضور نے فرمایا، کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر حیا اور شرم سے اٹھایا اور کہا، میں اور اللہ کے رسول سے راضی ہوں، میں اور اللہ کے رسول سے راضی ہوں، اور پھر گھر واپس آ گئی۔ جی تو پیارے دوستو، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ایک بدکار عورت کا واقعہ کہ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیب و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے جا رہی ہیں اور وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پکار کر کہا، تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ کہ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اس لیے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کو خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ضرور کسی بات کو معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، اب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی کہ وہ بے قصور ہوتے ہیں۔ ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور دوسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو، یعنی ہوش میں نہ آ جائے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے یہ ارشاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا، مسکرانے لگی اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس عورت کو کبھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانہ پن کا دورہ پڑا ہوا ہو۔ یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت تھی اور دانائی تھی کہ انہوں نے اس طرح ایک عورت کو بے گناہ سنسار ہونے سے بچا لیا۔ جی تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی سٹوریز کی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔